السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہوتی اور رات میں کئی بار ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہمیں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو رات میں 1 یا 2 بار نہ جاگتا ہو، کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ مشاہدہ کیا ہے کہ رات سے صبح 5:30 کے درمیان اکثر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ وجہ ہے جس کے بنا پر آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، کون ہے جو اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ خواتین و حضرات، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا کسی نہ کسی شکل میں سامنا ضرور ہوتا ہے۔ دنیا مشکلات، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم زدہ اور بے سکون ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی پریشانی یا مسئلے کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انہیں ذہنی پریشانی کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے ایک مخصوص وقت یعنی 3 بجے سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے۔ اس لمحے میں ہم اچانک بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے اس کی مطلوب چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے۔ یہ وقت کتنی عظمت اور برکت کا حامل ہے کہ ہمارا مالک خود آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی تمہیں مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کے 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے
تو فوراً اٹھ جائیے اور اپنے رب سے اپنی حاجات طلب کیجیے۔ یہ وقت صرف برکت کا ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان فرامین کی روشنی میں ہمیں اپنی عبادات اور دعاؤں میں کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھے بخش دے، تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر دوست برے خواب بیان کر رہے ہو اور تعبیر پوچھ رہے ہو تو یہ بات یاد رکھیے کہ بہتر ہے برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھی جائے، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامین پر ضرور عمل کرے۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگے، جو بھی مانگنا ہے مانگ لے، دل کا سکون، رزق، شادی، جائز حاجات یا اولاد کی دعا۔ اگر بستر سے اٹھنے کو دل نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو ایک مقصد کے لیے بیدار کیا گیا ہے، اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پروان چڑھنے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ سبزہ اور خوبصورتی باہر کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نمودار ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات سے 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب اور سائنسی نظریات بھی بیان کر چکے ہیں۔ سائنسدانوں نے بہت تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ورزش کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے مختلف فوائد ہیں جو کئی بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا تھا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کرنے لگی ہے۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ ابھی بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کرے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائے اور پاک ہو جائے، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں اور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہو جائے۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کے اظہار کے ساتھ اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین انعامات سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا صرف عطا کرتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، اور کیا یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو،
جو تمہارے حق میں شاید زیادہ بہتر چیز ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ مقام محمود صفات کبریٰ ہے جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھلے وضو کر کے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت جتنا طاقت اور فرصت ہو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیا کرے۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ میرے عزیز ناظرین، یہ وقت اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے۔ اگر آپ کو یہ لمحے نصیب ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے دعا کریں اور اپنی دنیا و آخرت کے لیے خیر مانگیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی مزید مفید باتیں آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی خاص بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔